مردے سے، اموات سے، اہل قبور سے استمداد حاصل کرنا، فتویٰ دے دیتے ہیں کہ بھائی شرک میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اما الشرک فی الاستعانہ بأن يطلب أحد العون من الغير فإن كان يعتقد أن ذلك الغير مستقل وخالق للعون فهو شرك في الصفات وإلا فهو ليس بشرك۔ کہتا ہے کہ آپ اگر کسی غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہے مردہ، اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کا اعتقاد کیا، اگر آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ غیر اللہ مستقل ہے، اس کو اللہ کی حاجت ہی نہیں ہے، اللہ جو مرضی کرے، اللہ جو دے یا نہ دے اس کو اثر ہی نہیں ہوتا اس کو، کیونکہ وہ اللہ کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ مستقل ہے، وہ آپ کا مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ چاہے نہ چاہے اذن دے یا نہ دے، اللہ نے اس کو پاور ہی نہیں دی، پاور اس کی اپنی ہے، بھائی اتنا بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے نا، کوئی پاور اس کی اپنی ہے، وہ اپنی پاور سے آپ کو ہیلپ کرتا ہے، اللہ کی پاور کا اس کو احتیاج ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ شرک ہے بھائی، یہ شرک فی الصفات ہے۔ لیکن اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس ولی سے میں استمداد لے رہا ہوں، لیکن اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو یہ درجہ دیا کہ یہ میری مدد کر سکتا ہے، تو کہتا ہے وَلَيْسَ بِشِرْك، ایسا اگر عقیدہ ہے فَلَيْسَ هُوَ بِشِرْك، یہ شرک نہیں ہے، صحیح ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، فتاوی دارالعلوم دیوبند، جلد نمبر 2، مفتی اعظم پاکستان مولوی محمد شفیع عثمانی صاحب کا لکھا ہوا، چھاپ دارالاشاعت، اردو بازار کراچی پاکستان میں چھپی ہے، جلد نمبر 2 ہے، سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 121 میں فرماتے ہیں ارواح طیبہ شہداء کے متعلق تو خود قرآن مجید میں ان کی حیات کے متعلق مصرح ہے، ان کے متعلق ہمارے اکابر رحمہم اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ وہ بالکل آزاد ہیں، اور انہی کے حکم اولیاء کرام بھی داخل ہیں۔ قرآن کریم میں تو واضح طور پر ہے کہ شہداء کی روح آزاد ہے، جس کی چاہے وہ مدد کریں، اسی کے حکم میں اولیاء بھی داخل ہیں، اور داخل نہ ہونے کی وجہ بھی نہیں، اولیاء داخل نہ ہوں اس حکم میں، یہ تو وجہ ہی نہیں، دونوں عشق الہی میں جا بحق ہوئے، اولیاء بھی عشق میں جا بحق ہوئے، شہداء بھی۔ البتہ اس بات میں موت کی ظہور و خفا کا فرق ہے، اولیاء کا موت کسی اور طریقے سے ہوا ہے، شہداء کا موت دوسرے سے ہوا ہے، لیکن دونوں کا موت اللہ کے عشق میں ہوا۔ اچھا، چنانچہ حکیم الامہ مد ذلہ العالی کے اکثر مواعظ میں مذکور ہے، ونیز اکابر علماء سے اس کے متعلق تصریح موجود ہے کہ شہداء کی آزادی کے حکم میں اولیاء کرام کے ارواح طیبہ بھی داخل ہے۔ کہ شہداء کو کیا ملتا ہے؟ شہداء کو جیسے جسم ملتا ہے نا مرنے کے بعد، اولیاء کو بھی ملتا ہے، اور یہ اپنے جسم کے ساتھ ان کو باڈیلی پاور ہوتا ہے، ان کے پاس باڈیلی پاور کے ساتھ وہ جو مرضی کریں۔ اچھا، اس پر شاہ عبدالعزیز کے فتوے میں روشنی ڈالی گئی ہے، ان کے آنے کی تصریح و نیز تکلم کی بھی تشریح موجود ہے، کہ اموات آتے ہیں، تکلم کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بھئی لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جی اس طرح۔ مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی نے بھی اس پر فتویٰ دیا، اور نیز بشارق الانوار میں اس کی تصریح موجود ہے کہ ارواح طیبہ آ کر بول سکتی ہیں، کہ ارواح آ کر کسی مولوی کا، مثلا اس کا استاد مر گیا، مولوی جی مثلا قاسم نانوتوی مر گیا، اشرف علی تھانوی مر گیا، اب وہ آ جائے کسی دیوبندی مولوی کے ساتھ گفتگو کرے، اس کو کوئی مناظرے کا فن سکھائے کہ لائری کے ساتھ اس طرح مناظرہ کرو، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مشاہدات و واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں، خود اکابر بھی اس کے مخالف نہیں ہے جی، وہ اتنے قصے ہیں، اتنے مشاہدات ہیں اس مسئلے کے، یہ بالکل ثابت ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں جنات، جن جو ہیں، جن تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، جن تو مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، وہ تو آپ کو ضرر بھی پہنچا سکتے ہیں، فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، جنات اور ارواح مفارقہ عن البدن، وہ ارواح جو بدن سے دور جدا ہو چکے ہیں، یعنی موت واقع ہو چکی ہے، روح بدن سے الگ ہو چکا ہے، خواہ ارواح طیبہ ہوں یا خبیثہ۔ اب بات سوچنے کی ہے، جو ارواح بدن سے الگ ہوتی ہیں، ایک تو اولیاء کی ارواح ہیں جو ارواح طیبہ ہیں، اب کہتے ہیں ارواح خبیثہ، فساق کے جو بھی ارواح ہیں، گناہ کاروں، ان کا تصرف زندہ انسان یا دوسری چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ سن رہے نا او بھائی، ابھی تک تو کہہ رہے تھے کہ صرف اولیاء ہیلپ کر سکتے ہیں نا، ابھی کہتے ہیں نہیں، اولیاء کے علاوہ فساق بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کے شرابی حرامی ٹائپ کے لوگ جو دنیا سے گئے، جو بالکل ایک نمبر کے فاجر، وہ بھی اس دنیا میں آ کر بہت کرتب دکھا سکتے ہیں جی، کوئی دلیل شرعی عقلی یا نقلی اس کے منافی نہیں،
اور واقعات و تجارب بھی اس کے صحت پر شاہد ہیں. یہ کتاب کیا ہے؟ اس پاکستان کے سرکاری مفتی کا اس کا فتاوی کی کتاب ہے، دیوبندیوں کا سب سے بڑے عالم کا. اور یہ پھر آ کے کہتے ہیں کہ شیعہ جی، دیوبندی آتے ہیں کہ شیعہ تم کیوں اہل بیت علیہ السلام سے عالی مدد کہتے ہو؟ تم خبیث، تم اپنے کتاب کے فتوے میں لکھتے ہو کہ فاسق، فاجر، شرابی، کافر، اس کی ارواح بھی آ کر دنیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمیں کہتے ہو یہ عالی مدد کیوں کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ دین ہے تمہارا؟ ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 124 میں یہ مفتی صاحب لکھتے ہیں خلاصہ کہ جنات اور ارواح کا، چاہے جن ہوں چاہے ارواح ہوں، کا اس عالم میں آ کر انسان یا غیر انسان پر کسی قسم کا تصرف کرنا نہ عقلاً محال ہے اور نہ شرعاً ممنوع. جن تو کچھ بھی کر سکتا ہے، نہ ارواح بھی اسی طرح جو دنیا سے گئے، چاہے وہ فاسق ارواح ہوں چاہے وہ طیب ارواح ہوں، آ کر آپ کے کوئی تصرف کر سکتا ہے. بھائی آپ کو پیسے دے دے، آپ کی مثلاً وہ شفا دے دے، یا کوئی فاجر روح ہے آپ کے ساتھ کچھ غلط حرکت کر دے نا، مولویوں کے ساتھ کرتے ہوں گے، اور نہ کوئی دلیل عقلی یا نقلی ایسے تصرفات کی نفی پر موجود ہے. سمجھ میں آئی نا؟ کوئی عقلی یا نقلی دلیل کچھ بھی نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا جی. اچھا، تو پتہ چلا میرا محترم ناظرین دیوبندیوں کا، اور دیوبندیوں کا پتہ چلا کہ یہ تو کٹر متصوفہ ہیں، ملعون ہیں، خرافاتی. وہ 2 نمبر کے جاہل مولوی ان کی دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، اس کے پیچھے یہ کرامات کی کہانیاں شروع کرتے ہیں، سب جھوٹے. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی جب بات آ جاتی ہے، وہ انفسنا و انفسکم، جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ وہ مدد کر سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یہ شرک ہے. سبحان اللہ، بڑی بات ہے جی. یہ کتاب امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق، تالیف حکیم الامت حضرت مولوی اشرف علی صاحب تانوی. تذکرہ کیا انہوں نے اپنے استاد الحاج شاہ محمد امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کی. اشرف علی تھانوی نے اپنے استاد مولوی امداد اللہ مکی کے کیا حالات لکھے انہوں نے اس کتاب میں. صحیح ہے؟ یہ کتاب اسلامی کتاب خانہ اردو بازار لاہور میں چھپی ہے جی. یہ دیکھ، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر کہ ان کے استاد وہ اشرف علی تھانوی کے جو استاد امداد اللہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے مؤسس کے استاد ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت غوث الاعظم 7 اولیاء کے ساتھ ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے. 7 بیٹھے تھے ان کے 7 اولیاء، ٹھیک ہے نا؟ ان کے چیلے بیٹھے تھے غوث اعظم. اچھا، کیا ہوا؟ ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرمائے، اچانک 7 ادھر بیٹھے ہیں، بغداد میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، ایک دفعہ غیب کی نگاہ بصیرت سے انہوں نے دیکھا کہ سمندر میں کشتی غرق ہو رہا ہے، کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ہمت و توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا. ٹھیک ہے نا؟ ادھر بغداد میں بیٹھ کر ایک نگاہ سے سمندر میں اس کشتی کو غرق ہونے سے بچا دیا. تو کیا کہیں اس قوم کو؟ کافر قوم. تم یہ جو تمہارا غوث ہے، 1 نمبر کا فراڈی، جاہل، شریعت سے دور، نہ نماز، کچھ بھی نہیں. وہ اگر ایک نگاہ وہ بغداد میں بیٹھ کر اپنے چیلوں کے ساتھ، وہ دور اس طرف ہندوستان کے کسی سمندر میں ہے، بحر ہند میں، ادھر اس کو نظر آ جاتا ہے کہ وہاں پہ کشتی غرق ہو رہی ہے، اور پھر ادھر سے جا کے ادھر ہی سے اپنی نگاہ سے اس کو کشتی کو نجات دے دیتا ہے. تو تم پھر شیعوں پہ آ کے اعتراض کرتے ہو کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ یہ غوث یہ تو خود بار بار اعتراف کرتا کہ کتے کی بھی حیثیت نہیں ہے اس کی اہل بیت علیہ السلام کے سامنے. یہ تو خود اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو خاک پا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟